السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوذر عرفان چینل میں خوش آمدید۔ جب کبھی کوئی برا خواب آئے تو اس کے بعد فوراً ایک مسنون عمل ہے وہ کر لینا چاہیے۔ اس عمل کے کرنے سے جو برا خواب ہے اس کے کوئی برے اثرات ہماری ذات پر یا ہماری زندگی پر ظاہر نہیں ہوں گے۔ یہ سنت عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن مجید میں خوابوں کا ذکر ہے، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ جب انہوں نے خواب دیکھا، قرآن مجید کی سورہ یوسف میں قصہ موجود ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ ہدایت کی، قال لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے بیٹے یہ جو تیرا خواب ہے اس کا ذکر اپنے سوتیلے بھائیوں سے نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے وہ کوئی چال چلے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی خواب دیکھیں تو وہ اپنے مخلص ترین لوگوں کو بتائیں، ہر ایک کو پبلک عورتوں کی طرح ہر ایک کو نہ بتاتے رہیں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا۔ پورا سورہ یوسف میں قصہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طرح جیل میں 2 جو قیدی تھے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، اور کس طرح جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور ایک لائحہ عمل، ایک پروگرام آف ورک بتا کر دیا کہ آئندہ جو سالوں میں 1 سال جو ہے اس میں گندم زیادہ اگے گی اور دوسرے سال میں بارشیں نہیں ہوگی، قحط ہوگا، تو اس کی ایک منصوبہ بندی کر کے دی اور وہ منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا بھی ذکر ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام۔ مفہوم یہ ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے۔ تو آگے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ جب کبھی برا خواب آئے تو یہ عمل ہے مسنون، یہ کیجیے گا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے سے انسان کی زندگی پر اس برے خواب کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت فرمائے گا۔ جب بھی برا خواب آئے تو اس کے بعد جو ہی آنکھ کھلے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک ڈالنی ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ لیٹے ہوئے ہیں جیسے مسجد وغیرہ میں یا برابر میں کوئی بندہ سویا ہوا ہے، تھوک نہیں ڈال سکتے تو کم از کم تھو 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 اس طرح 3 مرتبہ تھوک والا انداز اپنائیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ھذہ الرؤیا۔ مفہوم یہ ہے کہ میں شیطان لعین سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور اس خواب کے برے اثرات سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب یہ عمل بندہ کرتا ہے تو برے خواب کا کوئی اثر اگر ظاہر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ اثر بالکل ظاہر نہیں ہوتا۔ تمام مسلمانوں کو یہ میسج پہنچنا چاہیے، یہ ترغیب ملنی چاہیے کہ جب بھی برا خواب ہے یہ سنت عمل کریں۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی عمل کا جذبہ ہو، باوضو ہو کر تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد سو جائیں، ورنہ ایسے پہلو بدل کر اور سنت کے مطابق لیٹ جائیں۔ انشاءاللہ
اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کیجیے گا۔ مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اس بارے میں آپ کی ہیلپ چاہیے۔ سبسکرائب چینل لازمی کیجیے۔ شکریہ۔